نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ ہماری پہلی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ہم مسکولر سسٹم سے بات کریں گے، جو ہمارا ہارٹ ہے، ہمارا دل ہے۔ چونکہ اس کے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہاں پہ کاربن کا امتزاج بڑھتا ہے تو معاملات بگڑتے ہیں، ورنہ مسکولر سسٹم ٹھیک کام کرتا رہتا ہے، خون کی سپلائی ٹھیک رہتی ہے، اس کو لنگز کو بلڈ صحیح ملتا ہے، وہ صحیح واش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے خون کے صاف ہونے کے کچھ مراحل ہیں جس میں ہمارے پھیپھڑے بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارا جو یورین کا نظام ہے اور سٹول کا نظام ہے، یہ بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں چونکہ ہم ایپیتھیلیل سسٹم سے بات کریں گے، غدد ہمارے جسم کا سب سے بڑا جو غدد ہے، غدود کا جو انچارج ہے، سمجھ لیں آپ کہ وہ ہمارا جگر ہے، اور ہمارا جگر مختلف حوالے سے ہماری سپورٹ کرتا ہے، جس میں کہ مسکولر سسٹم کا کام ہے ریڈ سیلز کو بنانا، اس کو تقویت فراہم کرنا، اور وائٹ سیلز کی جو ذمہ داری ہے WBC جیسے کہا جاتا ہے، یہ ہمارے جگر کا نظام ہے، یہ خالصتاً جگر کا نظام ہے۔ اگر کسی انسان کے WBC بڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ اس کو گرم چیزیں اور گرم حرارت والی چیزیں استعمال نہیں کروائی جا سکیں گی، یا کسی انسان کا کریٹینائن یا بلڈ یوریا بڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی گرم چیزیں استعمال یا حرارت نہیں فراہم کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ معاشرے کے اندر اس قسم کے کیسز بہت کم ملتے ہیں، اس لیے ہم جگر سے متعلق تمام ان چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو ابھی تک میرا خیال ہے کہ ایک عام بندے کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا جگر کے مختلف افعال ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وائٹ بلڈ سیلز کو پیدا کرنا، پھر خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، اور پھر جزو بدن بنانے میں ہیلپ کرنا۔ اب چونکہ غدود صرف یہ ایک بڑا آرگن نہیں، اس کے ساتھ اس کے متحد آرگن بھی کام کرتے ہیں۔ جیسے مسکولر سسٹم کی بات کریں تو اس کے نیچے تحال آ گیا، اس کے نیچے دل کا اپنا ایک نظام آ گیا، اس کے اندر پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں، اس کے اندر دل کے اندر بھی، جگر کے اندر بھی اس کا نظام کام کرتا ہے۔ ہر جگہ پہ ایک دوسرے سے کے ساتھ یہ منسلک چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں پینکریاز کو اور گال بلیڈر کو، اب یہ دونوں کے دونوں غدود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انسان کی کڈنی کو، تو یہ بھی غدود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عورت کے چسٹ کو، یہ بھی غدود ہیں۔ پھر ہم مرد کے دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ٹیسٹیکل کا، اس کے اندر بھی غدود ہے، وہ بھی غدود ہیں۔ اب یہاں پہ ٹوٹل کا ٹوٹل نظام یہ غدود کے تحت کام کرتا ہے، غدد کے تحت جگر کے انڈر میں کام کرتا ہے۔ ہمیں شوگر کے مسائل بنتے ہیں، اب جو ہمارا پینکریاز ہے یہ ہمارے جگر کے انڈر میں کام کرتا ہے، غدود ہے۔ اسی طرح جو ہمارا گال بلیڈر ہے، ہمارا پتا، جس نے ہماری چھوٹی آنتوں کے اندر سفرہ گرا کے اور پھر اس کو ہضم کرنے میں معاونت کرنی ہے، وہ بھی اسی جگہ پہ جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں گردے، وہ فلٹریشن کا نظام ہے، وہ بھی یہیں سے جڑا ہوا ہے۔ پھر خوراک کو ہضم کرنے کے حوالے سے، یا جو دائمی قبض کے شکار ہو جاتے ہیں، جب تک ان کی حرارت نہ پوری کی جائے اس وقت تک ان کی قبض نہیں ختم ہو سکتی۔ اب یہاں سے ہم مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جگر کا جو پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے، وہ ہمارے جسم کو بیلنس رکھنے کے حوالے سے بہترین ایک نظام ہے۔ یہاں پہ آکسیجن لیول کی کمی تب ہوتی ہے جب ہمارا جگر فعال نہیں رہتا، ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے غدد کا نظام تسکین میں چلا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے اس بربادی کا، اس تباہی کا، جس کے بارے میں ہم عام روٹین میں سمجھ نہیں پاتے۔ ہم صرف اس کو ٹوٹکوں کے ذریعے دباتے چلے جاتے ہیں، یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دو چار چیزیں لینے سے بات بن جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، جیسے اب ہمارے جو دوست احباب ہیں جن کو یورین کے ساتھ ڈراپس آتے ہیں، یا یورین کے ڈراپ آتے ہیں بعد میں، یورین کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان کے کچھ ڈراپ باقی بچ جاتے ہیں، تو یہ جگر کی تسکین کی علامت ہے، آپ کا غدد کام نہیں کر رہے۔ اب غدد کام نہیں کریں گے تو آپ سوچئے کہ پھر وہاں پہ پورا سسٹم کیسے کام کر پائے گا، کیسے دل کی دھڑکن کو آپ کنٹرول کر پائیں گے، کیسے آپ خوراک کے ہضم ہونے کے اندر اس کو معاونت اس کی لے پائیں گے۔ اب کہاں کہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کا آکسیجن کا لیول ہمارے لیے زندگی اور موت کا باعث بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے آکسیجن بے انتہا ضروری ہے، اور کاربن کا لیول، دخان کا لیول صرف اس حد تک ہونا چاہیے کہ جتنے اس کی جسم کو ضرورت ہے۔ جیسے ہم پازیٹیو اور نیگیٹیو کی بات کرتے ہیں، اصل چیز تو پازیٹیو ہے، لیکن نیگیٹیو کا ساتھ استعمال اس کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بجلی کا نظام کام کرتا ہے، اس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں موجود ہے۔ اگر ہم صرف پازیٹیو سے لائٹ جلانے کی کوشش کریں گے شاید نہیں جل پائے گی۔
اسی طرح اس معاشرے کے اندر، اس نظام کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ نے تمام چیزوں کا ایک امتزاج رکھا ہے. پھر وہ ربی کیا اگر وہ کوئی جھول چھوڑ دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرفیکٹ نظام. اب یہاں سے سوچ لیں کہ اب جو بیمار ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم تو ہے نہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں. اب یہاں پہ سارا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کا نکلتا ہے، جو کہ ہماری زندگی میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کہ ہم اس کو ان کے باتوں پہ عمل پیرا ہو پائیں. کیا صرف نماز پڑھ لینا یا صرف وضو ان کے مطابق کرنا یا ساری چیزوں کو اگر عمل کر بھی لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو روحانیت ہے اور یا اسلام کی روح ہے آپ اس کو سمجھ پائیں گے. کیونکہ آقا اسلام نے تو فاقے بھی کیے، ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے. آقا اسلام نے جو چیزیں استعمال فرمائی کبھی ان پہ ذرا غور کر کے دیکھیے. ان کی زندگی میں آکسیجن لیول والی چیزیں ہمیشہ سے زیادہ رہیں. ان کی باڈی کے اندر رطوبات والی جو رطوبت غریزیہ ہے اس چیزوں کی رہی، حرارت غریزیہ کی رہی، لیکن کاربن والی چیزیں آقا اسلام کی زندگی میں بہت کم رہیں. یوں سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر سرکہ ہے، یہ کاربن ہے میری نظر کے اندر، اللہ کے رسول کے استعمال میں رہا. پھر اگر ہم کہتے ہیں جو کا استعمال، میری نظر میں وہ بھی کاربن ہے، کیونکہ انسان کی باڈی میں اگر کاربن ہوگا، خمیر ہوگا، بڑھ چکا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں خمیر میں بنیادی طور پہ اضافہ کرتی ہیں. انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے ان سے. لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کا کاربن لیول اپنے لیول کے اوپر کھڑا ہو یا اپنی حد کے اندر ہو تو پھر تو آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ان چیزوں کا استعمال کرنا پاسبل ہی نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم انالیسز کرتے ہیں، اگر ہمارے اپنے ملک کا یا ہندوستان جیسی کنٹری کا جو ہمارے ساتھ ہی جہاں سے ہم دونوں اکٹھے تھے، آزاد ہوئے، اب یہاں کا تقریباً کلچر ایک جیسا ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں. اگر ہم بات کریں تمام کھانوں کی جو ہمارے اس ایریے میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں یہ کھانے استعمال نہیں ہوتے. اگر آپ عرب کنٹری کا مشاہدہ کریں گے تو وہ پاکستانیوں جیسے کھانے نہیں کھاتے. اگر آپ یورپین کنٹری چلے جائیں تو وہ بھی پاکستانیوں جیسے کھانے نہیں کھاتے. اگر آپ چائنا، ہمارا یہ پڑوسی ملک ہے، اگر آپ اس کا ذرا انالیسز کر لیں تو نہ ان کی خوراک ہماری جیسی اور نہ کوئی کسی قسم کا طرز عمل ہمارے ساتھ نہیں ملتا. ہم ایک مسلمان ہونے کے باوجود، مطلب ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر کا، اس کے اندر ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں. کیا صرف نعروں کی حد تک ہم آقا اسلام کو اگر لے آئیں تو کیا بات بن جائے گی کہ ہم اچھے مسلمان ثابت ہوں گے؟ نہیں. ہم لڑنے سے جی چراتے ہیں. کیوں چراتے ہیں؟ ہم نے دلوں کے اوپر اتنا دباؤ دیا کہ وہ ہمارے جسم پہ حکمرانی کر رہا ہے. آپ یہ سوچئے کہ جو دل ہے اس کو ایک حد تک اگر دباؤ رکھا جائے گا تو یہ آپ کے تابع رہے گا. اگر اس کا دباؤ آپ نے بڑھا دیا ہے صرف اپنی زبان کی وجہ سے تو یقیناً پھر یہ آپ سے اپنی منمانیاں کروائے گا اور آپ کو اللہ اس کے رسول کے معاملات سے دور کر دے گا. اب یہاں پہ اگر جگر کا نظام فعال نہ کیا جائے تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی چونکہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے میں نے دل کے بارے میں بتایا کہ دل ایک مفرد آرگن ضرور ہے لیکن اس کے اندر جگر کا ٹیشو بھی کام کرتا ہے، یعنی ایپیتھیلیل سسٹم بھی کام کر رہا ہے، مسکولر سسٹم میں، اور آپ کا نروس سسٹم بھی. اسی طرح آپ کا جو ایپیتھیلیل سسٹم ہے اسی کے اندر بھی اللہ پاک نے تینوں ٹیشو لگائے ہوئے ہیں. اس کے اندر اس کا ایپیتھیلیل سسٹم، آپ کے جگر کا ٹیشو تو موجود ہے ہی ہے، اس کے بعد دل کا ٹیشو بھی موجود ہے نیچے، اور اس کے بعد اعصاب کے ٹیشو بھی موجود ہیں. اب یہاں پہ یہ تینوں امتزاج کام کر رہے ہیں، پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ صحت مند ہیں، ورنہ آپ پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. اگر جگر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، ایپیتھیلیل سسٹم کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا ہے، تو اس میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ حرارت والی چیزیں بند کر دی جاتی ہیں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کروایا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہیٹ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ نقصان کرنا شروع کر دے. اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ذکاوت حس. لیکن ذکاوت حس صرف غدی کیفیت میں نہیں ہوتی، وہ عضلاتی کیفیت میں بھی ہو سکتی ہے، اعصابی کیفیت میں بھی ہو سکتی ہے. جو بھی کنڈیشن اس کے مطابق اس کا علاج کیجیے، یقیناً اس کے بہترین نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جگر کو اگر فعال کرنا ہے اور جگر سے کام لینا ہے آپ نے، تو آپ اپنے جسم کے اندر ایک چیز کو ذرا غور سے فیل کیجئے کہ اپنے جسم میں اگر ڈرائنس موجود ہے، خشکی موجود ہے، کسی لیول پہ بھی اگر قبض موجود ہے تو آپ کو اس کو فعال کرنا پڑے گا. اگر بواسیر موجود ہے اس کو فعال کرنا پڑے گا. اگر ایچ پیلوری پازیٹیو ہے تب بھی اس کو فعال کرنا پڑے گا. اگر احتلام ہو رہا ہے آپ کو بلا وجہ،
آپ شادی شدہ ہیں تب بھی آپ کو اطلام ہو رہا ہے، اور یا روٹین میں آپ میرڈ نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کو نائٹ فال جیسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یقیناً آپ کے جسم میں خمیر موجود ہے، کیونکہ جب خمیر در خمیر اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے سامنے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو بس کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی پناہ، چونکہ مجھے تو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں نے اپنی زبان کے بدلے اپنے جسم کو گروی رکھ دیا اور اپنی صحت کو برباد کر لیا، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ میں جب سے طب میں آیا میں نے تو یہ دیکھا کہ دنیا میں ہر چیز اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو تو آپ ایک لانگ ٹائم بہترین لائف گزار سکتے ہو۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں سب لوگوں نے جانا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا مسلمان، میرا بندہ جو ہے وہ میرا مومن یہ تکلیف کی حالت میں میرے پاس آئے یا پریشان ہو کے آئے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں پہ وہ امتحان لینا چاہے تو سو بسم اللہ، لیکن جو امتحان ہم خود اپنے لیے کھڑے کر لیتے ہیں جان بوجھ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ ہماری خریدی ہوئی تکلیفیں ہوتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ لہٰذا اپنے اگر جگر کی حفاظت اگر آپ نے کر لی تو یقیناً آپ نے اپنے پتے کی بھی حفاظت کر لی، اپنے لبلبے کی بھی حفاظت کر لی، اپنی گردوں کی بھی حفاظت کر لی، اور آکسیجن لیول کو بھی بہتر رکھ لیا، خون بھی پتلا رہا، ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا، ایچ پیلوری بھی پازیٹیو نہیں ہوگی، بواسیر بھی نہیں ہوگی، انزائٹی ڈپریشن میں بھی نہیں جائیں گے۔ کوئی ایک چیز تو ہے نہیں، اگر آپ پورے کا پورا جائزہ لیں تو بھی یہ پورا ایک نظام کام کر رہا ہے۔ بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔